آپ کو ایک میسج ملے گا کہ فلاں ڈیٹ کو آپ کی عمرے کی اپوائنٹمنٹ ہے، آپ آئیں، 3 گھنٹے کے اندر اندر عمرہ کریں اور جائیں۔ اگر آپ 3 گھنٹے کے اندر کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی قسمت ہے، نہیں کر سکتے تو آپ کو پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود بر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ حج اور عمرہ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ اور بڑی عجیب و غریب قسم کی خبریں آئی ہیں، بڑی حیران کن چیزیں ہیں جو میں پوائنٹس کی صورت میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ اسرائیلی مدینہ منورہ تک جانا چاہتے ہیں اور ان کے عزائم میں شامل ہے، ان کا منصوبہ ہے کہ وہ حج اور عمرہ کو رکوانا چاہتے ہیں۔ تو اس پر کچھ لوگوں نے فیڈ بیک یہ دیا کہ یہ آپ خلاف توقع گفتگو کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، اسرائیلیوں کا بھلا ہمارے حج اور عمرہ سے کیا لینا دینا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں آج ساری چیزیں کہ اسرائیلیوں کا ہمارے حج اور عمرہ سے کیا لینا دینا ہے۔ میں نے یہ ساری چیزیں جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے یہ بالکل حقائق پر مبنی ہے۔ یہ میں نے جو سعودیہ کے اندر کچھ دوست مقیم ہیں ان سے ساری انفارمیشن لی ہے، اور جنہوں نے ریسنٹلی عمرہ کی ادائیگی کی ہے ان سے یہ ساری چیزیں پوچھی ہیں۔ ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، 12 پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے چیز، اگر آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس اسمارٹ فون کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کا جو سیل فون ہے وہ اسمارٹ فون ہو، اسمارٹ فون کے اوپر ایک ایپ انسٹال ہو اور اس ایپ کا نام ہے توکلنا۔ یہ ایپ انسٹال ہو اور اس ایپ کے اوپر آپ کی مکمل آئی ڈی بنی ہوئی ہو، سعودی حکومت کے پاس آپ رجسٹرڈ ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2، اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ اپوائنٹمنٹ لیں گے سعودی حکومت سے، آپ اجازت نامہ لیں گے کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم عمرہ کی ادائیگی کے لیے آنا چاہتے ہیں یا عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تو آپ کو اجازت ملتی ہے تو آپ عمرے کے لیے جا سکتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے فون میں فار ایگزامپل یہ ایپ انسٹال بھی ہے تو آپ چلے جائیں، آپ وہاں پہ عمرہ ادا کر لیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اجازت نامہ آپ کو حکومت کی طرف سے ہو سکتا ہے 5 دن میں ملے، ہو سکتا ہے 1 ہفتے میں ملے، اور ہو سکتا ہے 2 ہفتوں میں ملے۔ یہ تو ان کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ آپ کو اجازت نامہ دیں گے، آپ وہ اجازت نامہ لے کے، اور اجازت نامہ کچھ اس طرح ہوگا کہ آپ کو 3 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا۔ آپ کو ایک میسج ملے گا کہ فلاں ڈیٹ کو آپ کی عمرے کی اپوائنٹمنٹ ہے، آپ آئیں، 3 گھنٹے کے اندر اندر عمرہ کریں اور جائیں۔ اگر آپ 3 گھنٹے کے اندر کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی قسمت ہے، نہیں کر سکتے تو آپ کو پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دیا جائے گا۔ میسج فار ایگزامپل اس طرح کا آپ کو آئے گا کہ فلاں ڈیٹ کو صبح 8 سے لے کے 11 بجے تک آپ کا عمرے کا ٹائم ہے، اسی ٹائم کے اندر اندر آپ کو عمرہ کی ادائیگی کرنی ہے۔ اگر آپ نے عمرہ کر لیا ہے تو اس کے بعد مثال کے طور پہ آپ کا ٹائم بچ گیا ہے، کچھ منٹ آپ کے بچ گئے ہیں اور آپ نے عمرہ کی ادائیگی مکمل کر لی ہے، اس کے بعد آپ عبادت کی غرض سے سین حرم میں بیٹھ کے بیت اللہ شریف کو دیکھتے رہیں، ایسا بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے تو ہوتا تھا نا کہ آپ عمرہ کی ادائیگی کرنے کے بعد آپ مسجد میں بیٹھے رہیں، بے شک جتنی دیر بیٹھے رہیں آپ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، لیکن اب آپ کے پاس یہ ساری سہولیات ختم کر دی گئی ہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد آپ کو فوراً باہر نکال دیا جائے گا، اور اگر آپ کا وقت عمرہ ادائیگی سے پہلے ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو اس دوران وہاں سے مسجد سے نکال دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد نمبر 3، مسجد نبوی کے اندر بھی اگر آپ کو جانا ہے، مدینہ منورہ آپ جاتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر انٹر ہونا ہے تو بھی اپلیکیشن کے ذریعے آپ کو اجازت نامہ لینا پڑے گا۔ آپ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو جائیں گے، داخل ہونے کے بعد اگر آپ روضہ رسول مبارک کی جو جالیاں ہیں وہاں سے گزرنا چاہتے ہیں، زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو الگ سے اجازت نامہ لینا ہوگا، یہ ایک الگ اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا۔ حالانکہ وہاں پہ صرف آپ گزر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ رک نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ وہاں پہ الکار کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کو رکنے نہیں دیتے، تو وہاں سے گزرنے کے لیے الگ اجازت نامہ ہے۔ نمبر 4 ہے کہ نماز اگر آپ نے ادا کرنی ہے سین حرم کے اندر، بیت اللہ شریف کے سامنے اگر آپ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو اجازت لینی ہوگی اپلیکیشن کے ذریعے۔ اگر تو اجازت ملتی ہے تو آپ مسجد کے اندر جا کے نماز ادا کر سکتے ہیں، اگر نہیں ملتی تو آپ کہیں باہر نماز ادا کر سکتے ہیں، مسجد کے اندر آپ نہیں جا سکتے۔ اور اگر عمرہ کے دوران کسی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کو سیکنڈ ٹائم کا وقت دیا جاتا ہے عمرہ کے لیے 3 گھنٹے، اور اگر اس دوران اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو عمرے کے لیے اجازت دی گئی ہے، نماز کے لیے نہیں دی گئی۔ نمبر 5، ویکسینیشن کارڈ آپ کے پاس ہونا بے حد ضروری ہے، اور اس سے بھی اہم چیز کہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو پاکستان کا ویکسینیشن کارڈ وہاں پہ ویلڈ نہیں ہے۔
وہ وہاں پہ قابل قبول نہیں ہے، آپ کو سعودیہ کا ہی ویکسینیشن کارڈ لینا ہوگا۔ نمبر 6، اگر آپ بیمار ہیں، آپ کو کھانسی زکام ہے، بخار ہے، تو آپ حرمین شریفین کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، نہ آپ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 7، یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت شاکنگ پوائنٹ ہے۔ اس سے پہلے قانون تھا کہ اگر ایک عورت حج یا عمرہ کے لیے جانا چاہتی ہے تو وہ اپنے محرم کے ساتھ جا سکتی ہے، اس کا جانا محرم کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ اب یہ قانون ختم کر دیا گیا ہے، اکیلی عورت بھی حج یا عمرے کے لیے جا سکتی ہے۔ نمبر 8، حتیم اور حجر اسود کو مکمل بند کر دیا گیا ہے۔ آپ حتیم کے قریب نہیں جا سکتے، حجر اسود کے قریب نہیں جا سکتے، اس کے بعد بیریئر لگا دیے گئے ہیں۔ حتیم کے اندر لوگ نوافل ادا کرتے تھے، کیونکہ حتیم کے اندر نفل ادا کرنا دراصل بیت اللہ شریف کے اندر نفل ادا کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے، اس پر ہم ایک الگ ولاگ کریں گے، کیونکہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال آپ ان دونوں کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ نمبر 9، 60 سے ابو جن کی ایج ہے، 60 سال سے اوپر جو ہیں، وہ عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے، حج کے لیے نہیں جا سکتے۔ 60 سال سے کم کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ قوانین ہیں، 60 سال کے اوپر کے لوگوں کے لیے یہ قوانین ہیں، کیونکہ وہ جا ہی نہیں سکتے۔ نمبر 10، اگر عمرہ کے جو 3 گھنٹے آپ کو دیے گئے ہیں، ان 3 گھنٹوں میں اگر آپ کو کسی کام سے، کسی حوالے سے باہر جانا ہے، مسجد سے 1-2 منٹ کے لیے بھی بے شک آپ کو جانا ہے، باہر چلے جاتے ہیں تو دوبارہ آپ اندر نہیں داخل ہو سکتے۔ پھر آپ کو جو ٹائم 3 گھنٹے کا دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ پھر آپ دوبارہ عمرے کے لیے اپلائی کریں گے، دوبارہ کسی وقت آئیں گے، پھر آپ اس دوران اندر داخل نہیں ہو سکتے، وہ آپ کا عمرہ وہیں پہ ضائع ہو جائے گا۔ نمبر 11 نمبر، نفل جو ادا کیے جاتے ہیں عمرہ کے دوران، وہ نفل ادا کیے جاتے تھے جو مقام ابراہیم ہے بیت اللہ شریف کے ساتھ، وہاں پہ نفل ادا کیے جاتے تھے۔ اب وہاں پہ مکمل پابندی ہے، کیونکہ آپ مقام ابراہیم کے پاس بھی نہیں جا سکتے، وہاں بھی بیریئر لگا دیے گئے ہیں، اس کے قریب بھی آپ نہیں جا سکتے، تو وہاں آپ نفل کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کو آگے پیچھے کہیں پہ جگہ ڈھونڈ کے نفل ادا کرنے ہوتے ہیں، لیکن آپ مقام ابراہیم کے پاس نفل ادا نہیں کر سکتے۔ اور جو نفل آپ نے وہاں پہ آس پاس کوئی کسی جگہ پہ ادا کرنے ہیں، وہ بھی بڑی جلدی جلدی کرنے ہیں، کیونکہ آپ کو نماز کی اجازت نہیں دی گئی، وہاں پہ آپ کو وہ نہیں نماز پڑھنے دیں گے۔ نمبر 12 نمبر، مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کے سین کے اندر کافی تعداد میں آب زمزم کے کولر لگائے گئے تھے، وہاں پہ کافی جگہ نصب تھے، وہاں پہ لوگ برتنوں میں پانی بھر کے لایا کرتے تھے، وہاں پہ استعمال کرتے تھے، وہ سارے ہٹا دیے گئے ہیں۔ آپ کو سین حرم میں اب آب زمزم نہیں مل سکتا، بلکہ اس کی جگہ پہ سعودی حکومت نے کیا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کر دیا ہے جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ پانی کی مشک ان کی پیٹھ پہ لگی ہوتی ہے، وہ آپ کو پانی فراہم کرتے ہیں، اور یہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ وہ آب زمزم نہیں ہے، بلکہ وہ منرل واٹر ہے جو وہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ یہ ہیں وہ ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ اگر اخراجات کی بات کی جائے، عام آدمی کی پہنچ سے وہ بالکل دور ہو گئے ہیں۔ اس بار جو حج ہوا ہے 2021 کا جو حج ہوا ہے، اس کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً جو لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں جو سعودیہ کے اندر مقیم ہیں، ان کو اگر حج ادا کرنا ہے تو ان کے لیے پیکیج تھا تقریباً 6,44,45,000 کا، اس کے قریب تھا، اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ اور جن لوگوں نے پاکستان سے جا کے حج کرنا تھا، ان کے لیے یہ حج تقریباً 7 لاکھ سے اوپر نیچے کا تھا، 7 لاکھ سے اوپر بھی ہو سکتا ہے، کچھ نیچے بھی، تو اس طرح کا ملتا جلتا پیکیج تھا۔ تو یہ ہیں وہ ساری چیزیں۔ اگر دیکھا جائے تو فٹ بال کے میچز ہو رہے ہیں، کرکٹ سیریز ہو رہی ہیں، دیگر جو عوامی اجتماعات ہیں وہ سارے ہو رہے ہیں، تقریباً ہو رہے ہیں، اور دوشنبے میں جو کانفرنس ہوئی وہ بھی آپ نے دیکھی، تقریباً ہال جو تھا وہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو مسلمانوں کو حج اور عمرہ سے کیوں باز رکھا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔